اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہر کام کرنے کے لیے، ہر چیزوں کی نیکیاں لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو کیا ہے کہ ہر کام کو دیکھنے کے لیے، ہر کام کی نیکیاں اور اس کی جو بدیاں جو ہیں وہ لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کہ روزہ کا جو معاملہ ہے یہ صرف وہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھ کر جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اس نے یہ روزہ جو ہے وہ رکھا ہے، یا اس نے پھر اس میں اپنی مرضی کی ہے، اپنی خواہشات کے تابع چلا ہے، یا اللہ کی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے روزے دار جب روزہ رکھتا ہے صبح سے شام تک وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے منہ کے بیچ میں سے عجیب سی اسمیل آنے لگ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو یہ اسمیل ہے میرے نزدیک جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو کیونکہ اگر کس روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے اللہ تعالیٰ کو اچھی لگے گی، اسی روزے دار کے منہ کی اسمیل اچھی لگے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایک انسان جو ہے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اگر وہ میرے اور بتائے ہوئے احکام کے مطابق جو ہے وہ روزے کو گزارتا نہیں ہے تو مجھے پھر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ وہ بے شک سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے۔ اگر انسان جو ہے اللہ کی رضا کے اوپر چلتے ہوئے اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، زبان سے کسی بھی قسم کی غیبت نہ کرے اور کسی کی برائیاں نہ کرے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے اور کسی پہ لعن طعن نہ کرے، طعنہ اور تشنیع نہ کرے، تو اپنی زبان کو وہ کنٹرول رکھے، اور جہاں تک اپنی آنکھوں کا تعلق ہے تو وہ آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط چیزیں نہ دیکھے۔ اگر وہ کوئی ناانصافی دیکھتا ہے تو اگر وہاں پہ اس کو گواہی دینی پڑتی ہے تو وہ حق کی بات کرے۔ اگر وہ کسی کے اوپر اپنی آنکھوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اگر وہ اس کو روک سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روکے۔ ہمارے معاشرے کے بیچ میں کیا ہے، جب سے یہ نیٹ عام ہوا ہے ہر کسی کے موبائل پکڑا ہوا ہے اور صبح سے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے جی، ڈرامے جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرو اور سارا دن ان کو دیکھتے رہو۔ اب تو ڈاؤن لوڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ نیٹ کی جو اتنی فیسلٹیز ہے ہر وقت اویلیبل ہے، جو بھی کسی کا دل چاہتا ہے وہ دیکھے۔ تو لوگ جو ہے سارا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنی آنکھوں کے ساتھ فاحش چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور یہ ساری ہی غلط چیزیں جو ہے ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے جی، اس طرح روزے کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا اسلام نے لوگوں کو روزہ کا ٹائم پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ سکھایا ہے؟ اللہ رب العزت نے تو روزے کے ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر و اذکار کرنے کا بتایا ہے، کہ انسان جو ہے روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے، اپنی زبان کو جو ہے ذکر و اذکار سے تر رکھتا ہے تو اللہ اس کو بہت جزا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس کو بھی ایک شغل اور میلے کا ذریعہ بنا لیا ہے، نہ تو سارا دن ذکر و اذکار کرنا ہے، نہ ہی صحیح طریقے سے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن سارا دن روزہ رکھ لینا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ حقیقت کے بیچ میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے تو ہم اپنا ٹائم گزارتے نہیں ہیں، تو اس طرح کے روزہ رکھنے کا انسان جو ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کو کتنا سکون اس کا ثواب ملے گا، کتنا اس کو سکون، روحانی سکون ملتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک صاف کر دیا جائے۔ جب سے رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ویسے بھی عام روٹین میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے حصار میں لے کے رکھتا ہے، لیکن کن کو لے کے رکھتا ہے؟ لیکن جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں، جو اپنی مان کے نہیں چلتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ روزے کے مطلب ہے رک جائیں، اللہ کے تابع جو ہے انسان اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، جس طرح اس نے حکم دیا ہے ویسا ہی کرے، جیسے جس چیز سے منع کیا ہے ویسے ہی اس سے منع ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن باقی جو آپ میں برائیاں ہیں، باقی غلط چیزیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے آپ ویسے ہی گامزن رہیں۔ آپ کو غیبت جو ہے، اسلام کے بیچ میں غیبت کے متعلق جو ہے وہ بڑی سخت وعید آئی ہے کہ چگلی کھانے والا اور غیبت کرنے والا انسان جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جو صحابی تھے، انہوں نے چگلی کھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بالکل بھی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کے نبی اپنے ان باقی صحابہ کے سامنے سے جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک مردہ جو گدھا تھا، اس کی لاش تھی، گدھا جو ہے وہ پڑا ہوا نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ اس کا گوشت کھائیے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس کا گوشت کیوں کھاؤں، اور وہ بھی یہ مرا ہوا گدھا جو ہے میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ جب آپ نے چگلی کھائی تھی تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس مرے ہوئے مردار گدھے کا جو ہے وہ گوشت کھانا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم دن میں کتنی بار یہ مردار کھاتے ہیں، کتنی بار ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، آپ کسی کے اوپر چگلی کھا رہے ہو، کسی پہ بہتان لگا رہے ہو۔ ہمارا ضمیر جو ہے ہمیں بار بار جھوکے لگاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو نظر انداز کر کے ہم مسلسل جو ہے دوسروں کی غیبت اور چگلیاں کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی بڑھانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو دو چار سنا دیتے ہیں تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ نئی خبریں مل گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے وہ خاموش رہے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ چگلی اور فحش باتیں جو ہے وہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ رہے، اس کی خاموشی کے بیچ میں ہی اس کی عافیت ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ عام دنوں میں تو ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتے، لیکن اس مہینے کے بیچ میں پھر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے بیچ میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہوتی ہے، اگرچہ کہ وہ 100% تبدیلی نظر تو نہیں ہوتی، لیکن کہیں 30 یا 40% جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی اللہ ان کو یہ توفیق دے ہی دیتے ہیں کہ وہ رمضان کے بیچ میں نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ چلیں یہ چگلیوں اور غیبتوں سے بھی کسی حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس مہینے کے بیچ میں پریکٹس کریں، پورا مہینہ جب ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، ہم یہ ذہن کے بیچ میں نیت لے کے اپنی صبح سے شام کر دیں اور شام سے رات کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے باز رہنے کی ہدایت کی ہے، تو کیا ہوگا کہ ہم جو ہے کافی حد تک اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں گے۔ انسان جو ہے ویسے بھی تو بہت ساری چیزوں کے بیچ میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کا وزن بڑھ گیا ہے تو اسے وہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کسی کا کم ہے تو اسے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں جہاں ہم اپنی فزیکلی جسم کو جو ہے وہ مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو روح ہے اس کو تسکین کے لیے بھی کوشش کریں، اس کی اپنی روح کو جو ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے اس کے لیے بھی کچھ ایسے کام کریں کہ ہم پرسکون رہیں، ہماری روح جو ہے وہ ایک سکون حاصل کرے۔ جب ہم اللہ اور اس کے بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ایک ہمیں جو روحانی سکون ملتا ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگر ہر کوئی انسان جو ہے وہ یہ کوشش کرے تو کیا ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان جو ہے ہماری زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ چھوڑ کے جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں جو ہیں ہمارے اوپر جو ہے وہ نچھاور فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔